وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، دوستوں، عزیزو، میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بات بہت ضروری ہے، اور وہ بات ہر انسان کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے لیے یہ بات ہے۔ پتہ نہیں میں زندہ رہوں نہ رہوں، اگلے پل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور اگر یہ چینل میرا بند بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر انسان اس بات کو ضرور سن لے اور پوری سن لے۔ اور بہت سے ہمارے ہندو بھائی بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا بات ہے، تو میں ہندو بھائیوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ مسلمان بھائی سے اگر دوستی ہے تو اسے بھی یہ بات ضرور بتا دیں۔ یہ بات بہت ضروری ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ دیکھو، بات پوری سنو گے تو سمجھ میں بھی آئے گی، اور سمجھ میں آئے گی تو انشاءاللہ عمل میں بھی آئے گی، اور ہم میں سے ہر ایک کے کام کی بات ہے، ہم میں سے ہر ایک کی کامیابی کی بات ہے۔ بات کیا ہے وہ؟ بات یہ ہے کہ دیکھو، ہم سب کا رب اللہ ہے۔ اب چاہے کوئی اسے بھگوان کہے، چاہے کوئی ایشور کہے، کوئی کتنے ہی ناموں سے پکار لے، لیکن ہمارا رب اللہ ہے۔ ساری ضرورتوں کو اللہ پوری کر رہا ہے۔ دیکھنے کی طاقت اللہ دے رہا، بولنے کی طاقت اللہ دے رہا، سننے کی طاقت اللہ دے رہا، سوچنے سمجھنے کی طاقت اللہ دے رہا، دل اللہ دھڑکا رہا، روزانہ اللہ سلا رہا، روزانہ اللہ جگا رہا۔ ہمارا رب اللہ ہے، ساری ضرورتیں اللہ پوری کر رہا ہے۔ اللہ نے ہم سب کو تھوڑے دنوں کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، پھر اللہ کے پاس جانا ہے، پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اللہ کے پاس جانے سے پہلے اللہ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے، اور اللہ راضی ہوگا دین پہ چلنے سے، اور دین آئے گا محنت سے۔ دیکھو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں: اے میرے بندے، اے میری بندی، میں تجھے گھر بھی دوں گا، کھانا بھی دوں گا، کپڑے بھی دوں گا، کوٹھی بنگلہ نوکر چاکر سب دوں گا، لیکن اگر تو میرے دین پہ نہیں چلا، پہ نہیں چلی، تو تیرا چین سکون چھین لوں گا۔ اب بتاؤ، جب چین سکون ہی چھین گیا تو ان کوٹھی بنگلے گاڑی نوکر چاکروں کا کیا فائدہ؟ دیکھو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں: اے میرے بندے، اے میری بندی، اگر تو دین پہ چلی، دین پہ چلا، تو تجھے گھر دوں نہ دوں، کھانا کپڑے کوٹھی بنگلے نوکر چاکر دوں نہ دوں، لیکن تجھے چین سکون دوں گا۔ سادہ کھانے میں ایسی لذت دوں گا جو کسی کو چنگیزی اور بریانی میں نہیں ملے گی، سادہ، اور زمین پر ایسی پیاری نیند دوں گا جو کسی کو مخمل کے گدوں پہ نہیں ملے گی اگر دین پہ چلی، دین پہ چلا۔ میں تجھے جھونپڑی میں ایسا سکون دوں گا جو کسی رانی اور راجا کو محلوں میں نہیں ملے گا اگر دین پہ چلی، دین پہ چلا۔ اور بعد مرنے کے ہمیشہ کی زندگی دوں گا، ہمیشہ کی جوانی دوں گا، ہمیشہ کی خوبصورتی دوں گا، اور موت بھی اتنی پیاری اور آسان دوں گا جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا اگر دین پہ چلی، دین پہ چلا۔ اور اگر تم نے اپنے جوڑے کو بھی دین پہ چلایا تو وہ جوڑا تیرا دنیا میں کیسے بھی ہو، آخرت میں اسے ایسی ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے، ایسا خوبصورت بنا کے، ایسا ملوک بنا کے تیار کر کے دوں گا جسے دیکھ کر تو مدہوش ہو جائے گی، مدہوش ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا دنیا اور آخرت کی کامیابی دین پہ چلنے میں ہے۔ اب دین کیا ہے؟ ہم خالی روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور زیادہ سے زیادہ جمعہ پڑھنے کو اور عمرہ کرنے کو دین سمجھتے ہیں۔ اب دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مل کر دین بنتا ہے۔ مثال کے طور پر، اور دین بہت آسان ہے، مثال کے طور پر ہم کھانا کھاتے ہیں، اگر اللہ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کھانا کھا لیں تو کھانا کھانا دین بن جائے گا، عبادت بن جائے گا۔ دیکھو کتنا آسان ہے، ہاتھ دھو لو، دسترخوان بچھا لو، بسم اللہ پڑھ کے سیدھا سے شروع کر دو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہم لک الحمد ولک الشکر پڑھ لو، نفلی روزے کا ثواب بھی لے لو، آخر میں ہاتھ دھو لو، کلی کر لو، اور یوں کہو الحمدللہ، اے اللہ تیری تعریف ہے، تو نے کھلایا، تو نے پلایا۔ یہ سارا کھانا دین بن گیا، عبادت بن گیا۔ جیسے نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، ایسے ہی کھانا کھانے پر بھی ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر ہم سونے جا رہے ہیں، اگر اللہ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ سو جائیں تو سونا دین۔ اتنا آسان ہے، کپڑا ہلکا ہے تو کمرے سے باہر 3 مرتبہ جھاڑ لو، بھاری ہے 3 مرتبہ ہاتھ پھیر لو، سیدھی کروٹ سے سو جاؤ، سر قبلے کی طرف ہو یا حی علی الصلاۃ کی طرف ہو، بسم اللہ پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، استغفار پڑھ لو، اور جب صبح کو اٹھو تو یوں کہو الحمدللہ، اے اللہ تیری تعریف ہے، تو نے سلایا، تو نے جگایا۔ ساری رات دین بن گئی، عبادت بن گئی۔ تہجد کی نیت کر لو، آنکھ نہیں کھلی، تہجد کا بھی ثواب۔ آنکھ کھل گئی، اٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی، سارے دن کام کرا، محنت کری، گھر پہ مہمان آ گئے یا کسی کاروبار میں لگ کے تھک گئے اور اٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن الارم بج گیا تو اٹھ کر الارم بند کر دیا اور تھکن کی وجہ سے کہا اللہ، یوں کہہ کے پھر سو گئے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں سے لکھو تہجد۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری بندی، تیری بندہ اٹھا بھی نہیں، وضو بھی نہیں کرا، نماز بھی نہیں پڑھی، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے، میری بندی نے میرا نام لے لیا، تہجد لکھو۔ اب سوچیں ہم ذرا کہ اگر اٹھ کے وضو کر لیں، نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کر لیں تو اللہ پاک اتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ مثال کے طور پر عورتوں کو بازار جانا ہے، اگر اللہ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ بازار جانا آنا کر لے تو یہ بازار جانا آنا بھی دین بن جائے گا، عبادت بن جائے گا۔ دیکھو کتنا آسان ہے، جو بھی ضرورت کا سامان ہے بسم اللہ پڑھ کر ایک کاغذ پر لکھ لو اور پورا پردہ کر لو، ایک محرم ساتھ لے لو، اور جب گھر سے نکلو بسم اللہ کی توکلت اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر بازار میں نکل جاؤ، اور بازار میں چوتھا کلمہ پڑھ لو تو 20 لاکھ نیکی اکاؤنٹ میں آ جائیں گی، اور اپنی ضرورت کا سامان لے کر فوراً استغفار پڑھتے ہوئے گھر پر آ جاؤ اور یوں کہو الحمدللہ، اے اللہ تیری تعریف ہے، تو اپنی ناراضگی کی جگہ سے مجھے نکال لایا۔ تو یہ بازار جانا آنا بھی دین بن گیا، عبادت بن گیا۔ اگر اسی طرح سے 24 گھنٹے اللہ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہم گزار دیں تو 24 گھنٹے دین بن جائے گا، عبادت بن جائے گا۔ ڈاکٹری کرنا عبادت، مزدوری کرنا عبادت، انجینئرنگ کرنا عبادت، وکالت کرنا عبادت، عورتوں کا کپڑے دھونا، جھاڑو دینا، برتن دھونا، گھر کے سارے کام کرنا، رشتہ داری میں جانا آنا، سب عبادت بن جائے گا اللہ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ تو کتنا آسان ہے دین۔ اب دین ہے تو بہت آسان، مگر آئے گا محنت سے۔ اب محنت کیا ہے کہ میرے آپ کے نبی، دیکھو دین ہم تک کتنی محنت اور قربانیوں سے آیا ہے، اس پہ ذرا غور کریں۔ میرے آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی، نبیوں کے نبی، زمین و آسمان کے نبی، اللہ کے نبی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لے گئے آتے
اور لوگوں سے کہتے او لوگوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں. اب تمہیں کوئی سمجھانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے گا, تم میرے طریقے پر اپنی زندگی گزار لو, اللہ تمہیں دنیا میں چین سکون دے گا, آخرت میں جنت دے گا. تو لوگ کیا کر رہے ہیں, کوئی پتھر مار رہا, کوئی گالی دے رہا, کوئی کانٹے بچھا رہا, کوئی کوڑا ڈال رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کر رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں. اس کی خاطر دین کی خاطر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو ایک وقت میں طلاق ہو رہا, اس کی خاطر دین کی خاطر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے خالی پیٹ رات گزار رہے, کس کی خاطر, دین کی خاطر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے دین کی محنت کر رہے اور دشمن مٹانے پہ لگے ہوئے, صحابہ کے ہاتھ کٹ رہے, پیر کٹ رہے, گردن کٹ رہی, صحابیہ بیوہ ہو رہی, بچے یتیم ہو رہے, اس کی خاطر دین کی خاطر. جب اتنی محنت اور قربانیوں سے یہ دین ہم تک آیا ہے جسے ہم سنبھال بھی نہیں پا رہے. ہمارے علماء کرام 12 سال پڑھ رہے, 12 سال پڑھا رہے, 12 سال تبلیغ کی محنت کر رہے, اور ہم سے کیا کہہ رہے کہ تم تھوڑی سی محنت کرو. ہمیں تو تھوڑی سی دوستوں محنت کرنی ہے, میرے بزرگ عزیزوں تھوڑی سی محنت کرنی ہے. محنت کیا ہے کہ مردوں کو سالانہ 4 مہینے 2 ماہ مرکز بغیر موبائل کے اللہ کی راہ میں نکل کر امیر کی اطاعت میں دین پہ چلنے کی پریکٹس کرنی ہے. عورتوں کو اپنے محرم کے ساتھ 3 دن سے اللہ کے راستے میں نکل کر اب کسی شرعی عذر کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نکلنا نہیں ہو پا رہا. شرعی عذر کیا ہے کہ مستورات کے لیے, عورت کے لیے 3 عذر ہیں. 3 عذر کیا ہے کہ پورا پردہ ہو, محرم ساتھ ہو, بچہ گود میں نہ ہو. مرد کے لیے شرعی عذر کیا ہے کہ اتنا بیمار نہ ہو کہ جو دوسروں پہ بوجھ بن جائے, یا پھر کوئی ساتھ میں ہو, یا والدین اتنے بیمار ہیں ماں باپ کہ ان کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے میرے علاوہ, تو یہ شرعی عذر ہے. اور اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے, اور اگر یہ شرعی عذر ہے لیکن اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہے, نیت ہے مرد کی بھی عورت کی بھی, لیکن شرعی عذر کی وجہ سے جا نہیں سکتی, تو اللہ پاک اس کی نیت کی وجہ سے اس کو اجر گھر پہ ہی دیں گے. لیکن اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو پھر اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری ہے. اللہ کے راستے کا ایک دن اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے بہتر ہے. اللہ کے راستے میں صبح یا شام کا لگا دینا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب سے افضل ہے. اللہ کے راستے میں گھڑی کا کھڑے ہونا حضرت اسود کے سامنے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے سے افضل ہے. اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر لگانا اپنے گھر پر رہتے ہوئے ساری زندگی کے نیک عملوں سے افضل ہے. اور فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آنکھ اللہ کے راستے میں جاگی ہو وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. اتنا بڑا اجر ہے اللہ کے راستے کا. اور جو عورت اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجے گی اور اس پر صبر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے, تو اللہ پاک اس کو کتنا بڑا جو انعام عطا فرمائیں گے. فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک سرخ یاقوت کے گھوڑے پر بٹھا کر 500 سال پہلے جنت میں اس کو بھیج دیں گے اس عورت کی قربانی پر, اور جنت کی حوروں کا سردار بنا دیں گے, اور جنت کی حوروں سے 70 گنا زیادہ اس کا حسن بڑھا دیں گے. بتاؤ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. دنیا میں مردوں پہ غالب رہیں اور جنت میں حوروں پہ غالب رہیں گی. اللہ نے کتنا بڑا نام دیا عورت کی قربانی کے اوپر. اب کسی شرعی عذر کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نکلنا نہیں ہو پا رہا, تو مردوں کو 5 اعمال کے ساتھ مسجد اور مرکز سے جڑ کر باقی مشوروں میں شرکت کرنا. وہ 5 اعمال کیا ہے؟ مشورہ, تعلیم, ملاقات, ہفتے کے 2 گشت, مہینے کے 3 دن. عورتوں کو 5 اعمال کے ساتھ محرم کی نگرانی میں گھر کی تعلیم اور ہفتے واری تعلیم کی پابندی کرتے ہوئے 6 ماہی جوڑ میں شرکت کرنا. گھر کی تعلیم کے 5 اعمال کیا ہے کہ قرآن کا حلقہ, کتابی تعلیم, 6 صفات کا مذاکرہ, تشکیل اور اگلے دن کا مشورہ. گھر کے اندر جب ہم تعلیم کریں گے تو دیکھو ہمارے گھروں میں شیطانوں کے ڈھیر لگے ہوئے. جب کوئی بغیر بسم اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے لو بھائی گھر مل گیا. بغیر بسم اللہ کے کوئی کھانا کھاتا ہے تو شیطان کہتا ہے لو بھائی کھانا بھی مل گیا. بغیر بسم اللہ کے کوئی بستر پہ جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے لو بھائی بستر بھی مل گیا. تو شیطانوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہمارے گھر میں. لیکن جب ہم تعلیم کریں گے, جب گھر میں تعلیم ہوگی نا پابندی کے ساتھ, تو پھر شیطانوں میں بھگدڑ بن جائے گی, اور گھروں کے اندر سے پھر وہ نکل کے بھاگیں گے. کوئی گدوں میں سے نکل کے بھاگ رہا, کوئی کپڑوں میں سے نکل کے بھاگ رہا, کوئی عورتوں پہ سے نکل کے بھاگ رہا, کوئی مردوں پہ سے نکل کے بھاگ رہا, کوئی بچوں پہ سے نکل کے بھاگ رہا. گندی ہوائیں, گندی نحوست, کیا کرایا ٹوٹ کا سب بھار, اور اللہ کی رحمت, اللہ کے فرشتے, اللہ کی برکتیں گھر میں آنی شروع ہو جائیں گی. اور بچوں کو کیا کرنا, بچوں کو ماں باپ کی فرما برداری کے ساتھ دینی مکتب سے جڑ کر چھٹی کے وقتوں میں اسٹوڈنٹوں کو مسجد میں جوڑ کر توحید, رسالت, آخرت کے تذکرے کرتے ہوئے یہ تشکیلیں کرنا, یہ بات کرنا جو میں کر رہا ہوں. اور اپنے گھر میں ماں مستورات کی جماعت مسجد کے مشورے سے ٹھہرانا, اور ٹھہرا کر اعمال نبوت میں ان کا ساتھ دینا. مردوں کو مردوں کے ساتھ مسجد میں, عورتوں کو عورتوں کے ساتھ گھر میں. جب ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے تو وہ روزی کی برکت لاتا ہے اور بلاؤں کو لے جاتا ہے. تو اللہ کے مہمان کتنے قیمتی ہوں گے جو اللہ کا ذکر کریں گے, گھر کے اندر تعلیم کریں گے, اور بستی کے اندر بھی اللہ کی رحمت, اللہ کے فرشتے آئیں گے, ہے نا. کتنی بڑی فضیلت ہوگی اور کتنی اللہ کی رحمت برسے گی. تو یہ محنت ہے. اب لوگ پریشان ہیں کہ کوئی وظیفہ ہمیں بتا دے, کوئی تعویذ بتا دے. تو میرے دوستوں وہ یہ محنت سب سے بڑا وظیفہ, سب سے بڑا تعویذ, سب سے پیٹنٹ دوا ہے. ہم سب مریض ہیں, روحانی بیمار ہیں, اللہ ڈاکٹر ہے. اللہ نے اس محنت میں ہم سب کا علاج رکھا ہے, بچوں سے لے کر بزرگ پورے عالم کا علاج رکھا ہے. اس محنت کو میں بھی سیکھ رہا ہوں, آپ بھی سیکھیں, دوسروں کو بھی بتائیں. کامیابی دین پہ چلنے میں ہے. دین آئے گا محنت سے, نہ نیٹ سے, نہ موبائل سے, نہ چگلی غیبتوں سے, نہ بحث کرنے سے, نہ فرقوں میں بٹنے سے. دین آئے گا محنت سے. تو میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ اس بات کو روزانہ اپنے گھر میں بیٹھ کر غور و فکر کے ساتھ اس بات کو ایک دوسرے سے ضرور کہیں. پتہ نہیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, یہ بات مجھے کہنی تھی. غیر مسلم بھائی بھی اگر یہ بات کسی مسلمان بھائی سے کہیں گے تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ مسلمان بھائی آپ کو اس بات کو سمجھے گا, اور وہ اپنے دین پہ چلنے کی کوشش کرے گا, دین کو سیکھنے کی کوشش کرے گا, دین کی محنت کرنے کی کوشش کرے گا. اور انشاءاللہ جب دین زندگی میں آئے گا, اور دین زندگیوں میں آئے گا, اور گھروں میں آئے گا, محلوں میں آئے گا, گلیوں میں آئے گا, پورے عالم میں آئے گا, تو انشاءاللہ اللہ کا پورا عالم ہے. اللہ پاک جب ایک کی مدد کرنے پہ قادر ہیں تو پورے عالم کی بھی مدد کرنے پہ قادر ہیں. پورے عالم پر سے اللہ کی ناراضگی ہے وہ ہٹ جائے گی, اور اللہ پورے عالم سے راضی ہو جائے گا. پورے عالم پر اللہ پاک اپنی رحمت نازل کر دیں گے. اور اللہ کے خزانے لامحدود ہیں, اللہ کے خزانے کم نہیں ہوتے. اگر اللہ کے سارے بندے ایک ساتھ مل کر
اللہ سے مانگیں اور مانگتے رہیں اور سب کچھ مانگ لیں. اللہ پاک کے خزانے میں جب بھی ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. اللہ بڑے خزانوں کے مالک ہیں. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اسے معاف فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم